الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 173 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس نے یہی تم پر حرام کیے ہیں مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا، تو جو ناچار ہوں نہ یوں کہ خواہش سے کھائے اور نہ یوں کہ ضرورت سے آگے بڑھے تو اس پر گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جن الفاظ کا استعمال ہوا ان کا مفہوم ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا انما حرم علیکم المیتہ۔ انما حصر کے لیے آتا ہے اور یہاں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے مشرکو، ایسا معاملہ نہیں ہے کہ تم جسے چاہو حلال قرار دے دو اور جسے چاہو حرام قرار دے دو، اور جسے تم حرام قرار دو وہ چیز واقعی حرام ہو بھی جائے، تمہارے کہنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی۔ حرام صرف اور صرف وہی چیز ہوتی ہے جسے اللہ رب العالمین حرام قرار دیتا ہے یا اس کے حکم سے اس کے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرام قرار دے دیتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ حرام صرف وہی چیزیں ہیں جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا، اور وہ چیزیں کون کون سی ہیں، کتنی ہیں، ان میں سے بعض کا بیان اس آیت مبارکہ میں ہے۔ فرمایا مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور جس جانور پر ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا گیا، اس آیت میں یہ چیزیں بیان ہوئیں۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مائدہ کی 3 آیت مبارکہ میں مزید کچھ اشیاء کا بیان ہوا۔ تفصیل سورہ مائدہ کی 3 آیت میں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ان میں سے ان 4 چیزوں کے علاوہ جو جانور گلا گھٹنے سے مر جائے، جس کو دھاری دار چیز کے بغیر کسی سخت چیز سے مار دیا گیا ہو، جو بلندی سے گر کر مرے، یا 2 جانور آپس میں لڑیں، ایک جانور نے دوسرے کو سینگ مارا وہ مر گیا، یا کسی جانور کو کسی درندے نے کھا لیا، یا کسی بت پر جو چڑھایا گیا، یہ وغیرہ چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہیں، جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو انما کلمہ حصر ہے، مطلب یہ ہے کہ مشرکو، تمہارے حرام کرنے سے چیزیں حرام نہیں ہوتیں، حرام صرف وہ چیزیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دے دی ہیں۔ پھر فرمایا میتہ، یہ لفظ موت سے بنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مردار، مردہ چیز، اور لغت کے اندر موت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قوت حیوانیہ کا زائل ہو جانا یا روح کا جسم سے جدا ہو جانا۔ یہاں مردار سے وہ جانور مراد ہے کہ جس میں پہلے جان تھی، وہ ذبح کے قابل تھا، لیکن وہ ذبح نہ کیا جا سکا اور غیر شرعی طریقے سے بغیر ذبح کے اس کی جان نکل جائے، تو وہ جانور میتہ کہلاتا ہے، مردار کہلاتا ہے۔ تو فرمایا مردار تم پر حرام ہے۔ پھر فرمایا والدم، خون تم پر حرام ہے۔ اس آیت میں تو صرف دم کا ذکر ہے، مگر سورہ انعام میں دم مسفوح
یعنی دم کو مسفوح کے ساتھ مقید کیا گیا، وہاں شرط لگائی گئی مسفوح کی، یعنی وہ خون جو بہتا ہوا ہو وہ حرام ہے، اور اجماع امت اسی پر ہے کہ جو بہتا ہوا خون ہے وہ حرام ہے، اور جو خون ویسے جانور کے جسم میں گوشت وغیرہ کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے اور جو ذبح کرنے کے بعد بھی جانور کے جسم میں گوشت کے ساتھ ہوتا ہے، موجود رہتا ہے، وہ حرام نہیں ہوتا۔ جو ذبح کرتے وقت جانور کی گلے سے خون بہہ جاتا ہے، نکلتا ہے، اس کو دم مسفوح کہتے ہیں، وہ حرام بھی ہوتا ہے، نجس بھی ہوتا ہے۔ اور جانور ذبح کرنے کے بعد جب آپ گوشت کے ٹکڑے بنا رہے ہوتے ہیں تو گوشت کے ساتھ تھوڑا تھوڑا ہڈی کے ساتھ خون جو لگا ہوتا ہے وہ حرام نہیں ہوتا، وہ مکروہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا گیا ہو۔ اس میں بعض لوگوں نے یہ ترجمہ کیا کہ جس جانور کو غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جائے، یہ ترجمہ غلط ہے۔ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ جس جانور پر ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا جائے وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ ترجمہ صحیح ہے اور وہ ترجمہ غلط ہے کہ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے اہلا، یہ لفظ حلال سے بنا ہے، اور حلال یہ پہلی یا دوسری رات کے چاند کو کہتے ہیں، بعض اوقات تیسری رات کے چاند کو بھی حلال کہہ دیتے ہیں، اور اس سے بنا ہے احلال یا استحلال۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب چاند دیکھا جائے، نئے مہینے کا چاند، پہلی رات کا چاند جب دیکھا جائے تو اچانک ایک شور اٹھتا ہے، آواز آتی ہے کہ وہ دیکھو چاند، وہ دیکھو چاند، تو اس چاند کے دکھانے کو، اس وقت آواز بلند کرنے کو احلال کہتے ہیں۔ اسی طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی جو پہلی آواز ہوتی ہے اس کو بھی احلال یا استحلال کہہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ احرام باندھتے ہیں تو احرام باندھتے وقت جب تلبیہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک، تو اس کو بھی احلال کہتے ہیں۔ تو احلال کا مطلب ہوتا ہے پہلی دفعہ آواز بلند کرنا، تو ہر آواز کو بھی احلال کہہ دیا جاتا ہے۔ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس وقت ظاہر ہے تکبیر کی ایک آواز ہوتی ہے، اس وقت جو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے اس آواز کو یہاں پر اہلا کہا گیا۔ تو ارشاد فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ ذبح کرتے ہوئے آواز میں اللہ کا نام آئے، اگر اس وقت آواز میں کسی اور کا نام آ جائے تو وہ جانور بھی حرام ہو جاتا ہے۔ یہ وہ معنی ہے جو جمہور مفسرین نے کیا، اور یہ لفظ وما اہل بہ لغیر اللہ جس طرح یہاں قرآن مجید میں استعمال ہوا، اسی طرح سورہ مائدہ کی 3 آیت میں بھی استعمال ہوا، سورہ انعام کی 145 نمبر آیت مبارکہ میں بھی استعمال ہوا، اور سورہ نحل کی 115 نمبر آیت مبارکہ میں بھی استعمال ہوا۔ اور مطلب اس کا صرف یہ ہے کہ ذبح کے وقت تکبیر کی جو آواز آئے وہ اللہ اکبر کی آئے، اس وقت اگر غیر خدا کا نام لیا گیا تو جانور حرام ہو جائے گا۔ یہ معنی ہرگز نہیں کہ جس جانور کو غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جائے وہ جانور ہی حلال نہیں ہوتا۔ اس طرح تو جو عقیقہ ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کسی بچے کے نام پر ہوتا ہے، قربانی کسی بندے کے نام پر ہوتی ہے جس کی طرف سے کی جا رہی ہوتی ہے، تو ظاہر ہے عقیقہ بھی اس طرح ناجائز ہو جائے گا، قربانی بھی ناجائز ہو جائے گی، کوئی جانور بھی حلال نہیں رہے گا۔ اس لیے یہ ترجمہ نہیں ہے کہ جس جانور کو غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جائے وہ جانور حرام ہے، یہ غلط ترجمہ ہے۔ صحیح ترجمہ یہی ہے کہ ذبح کے وقت جانور پر اللہ کا نام لیا جائے، اگر اس وقت غیر خدا کا نام لیا گیا تو جانور حرام ہو جائے گا۔ پھر فرمایا فمن اضطر، یہ لفظ اضطرار سے بنا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تنگی میں، تکلیف میں پھنس جانا، اور اضطرار کے حروف اصلیہ ضرر ہیں، اور ضرر ایسے نقصان کو کہتے ہیں یا ایسی تکلیف کو کہتے ہیں جس میں کسی قسم کا کوئی نفع نہ ہو۔ ارشاد فرمایا ویسے تو تم پر یہ چیزیں حرام ہیں، مردار، خون اور
باقی جو چیزیں حرام اللہ نے کی یہ تم پر حرام ہیں، مگر جو شخص حالت اضطرار میں ہو اس کے لیے یہ چیزیں حلال ہیں۔ آگے قرآن مجید نے حلت کی شرط بھی بیان فرمائی، تو حلال ہیں اضطرار کی صورت میں، اور اضطرار کی جو صورتیں ہیں ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ اگر کسی بندے کی بھوک سے یا پیاس سے جان جانے کا صحیح اندیشہ ہے اور سوائے حرام کے جب جان بچانے والی اور کوئی چیز بھی نہیں، تو پھر جان بچانے کے لیے اس چیز کو استعمال کرنا حلال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی دشمن نے مجبور کر دیا کہ یہ حرام کھاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، اور یہ یقین ہے کہ نہ کھانے پر وہ واقعتاً قتل کر دے گا، جان جانے کا یہاں بھی چونکہ صحیح اندیشہ ہے، اس لیے جان بچانے کی خاطر یہاں حرام چیزوں کو کھانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ ایسی صورتوں میں وہ چیزیں اس پر حرام رہتی نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین حرمت کا حکم اس بندے سے اٹھا لیتا ہے۔ لیکن یہ حرام چیزیں مجبور کے لیے، مضطر کے لیے کھانا کب جائز ہے؟ اس کی شرط یہ ہے کہ غیر باغن ولا عادن، نہ وہ خواہش سے کھائے اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ کھائے، یعنی اس کھانے میں کراہت ہو کہ مجبوری سے کھا رہا ہوں، لاچاری سے کھا رہا ہوں، خواہش سے نہ کھائے اور ضرورت سے، حاجت سے زیادہ بھی نہ کھائے، حد سے بھی نہ بڑھے۔ یہ تو اس آیت مبارکہ کے الفاظ ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو چیزیں حرام کی وہی چیزیں حرام ہیں، اور ان میں سے بعض حرام چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ مردار حرام ہے، بہنے والا خون حرام ہے، جس جانور پر ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا گیا وہ جانور حرام ہے، وغیرہ وغیرہ دیگر چیزیں جو حرام ہیں وہی حرام ہیں، اور یہ ہر ایک کے لیے کھانا حرام ہے، انہیں استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ البتہ جو شخص مضطر ہو یعنی مجبور ہو جائے اس کے لیے یہ چیزیں حرام نہیں رہتیں، بشرطے کہ وہ خواہش سے بھی نہ کھائے، خوش دلی سے بھی نہ کھائے اور ضرورت سے زیادہ بھی نہ کھائے۔ یہ تو اس آیت کریمہ کے الفاظ کا مفہوم ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے ضمن میں علماء اسلام نے جن مسائل شرعیہ کو بیان فرمایا ان میں سے پہلا مسئلہ حرم علیکم المیتہ، اس سے علماء نے یہ اخذ فرمایا کہ جو مردار جانور ہوتا ہے اس کا گوشت حرام ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے۔ اور مردار جانور کون سا ہوتا ہے؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جس جانور کو شرعی طور پر ذبح کر کے حلال کیا جا سکتا ہو، وہ اگر شرعی طور پر ذبح نہ کیا جائے، حلال نہ کیا جائے، اور وہ غیر شرعی طریقے سے مر جائے، خواہ وہ خود بخود طبی موت مر جائے یا اسے کوئی بندہ مار دے، بلندی سے گرا کر مارے یا گلا گھونٹ کر مارے، بہرصورت غیر شرعی طریقے پر جو جانور مرا ہو یا اسے کسی نے مارا ہو، وہ جانور مردار ہوتا ہے اور اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اس پر ساری امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اس کا گوشت کھانا حرام ہے، ورنہ اس کے جو باقی اجزاء ہیں، باقی اجزاء میں اس کا اگر چمڑا ہے تو چمڑا بھی ظاہر ہے ویسے تو نجس ہے، لیکن اگر چمڑے کو دباغت دے دی جائے، پکا لیا جائے، تو دباغت دینے سے چمڑا پاک ہو جاتا ہے، خواہ وہ مردار جانوری کا کیوں نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دباغ الادیم طہورہ، کہ چمڑے کو پکا لینا، اس کو دباغت دے لینا، یہی اس کی طہارت ہوتی ہے۔ تو جس چمڑے کو بھی دباغت دے لی جائے وہ چمڑا پاک ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا دباغ جلود المیتۃ طہورھا، کہ مردار کے چمڑے کو اگر دباغت دے لی جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں دباغ کل اہاب طہورھا، ہر چمڑے کی دباغت اس کی پاکیزگی ہے۔ اسی طرح ایک اور صحیح حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ایما
اہابن دبغا فقط طہورا، ہر مردار کا چمڑا دباغت سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ تو اس کے چمڑے کا حکم ہے کہ ویسے مردار کا چمڑا نجس ہوتا ہے، لیکن اسے جب تیار کر لیا جائے، دباغت دے لی جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ جب وہ پاک ہے تو اس پر بیٹھنا بھی جائز ہے، اس پر نماز پڑھنا بھی جائز ہے، اسے بیچنا بھی جائز ہے، اس کے ہر قسم کے منافع جائز ہو جاتے ہیں۔ البتہ چمڑے کے علاوہ جو اس کے بال ہیں، اس کی اون ہے، اس کے سینگ ہیں، ہڈی ہے، پٹھے ہیں، ان کا حکم یہ ہے کہ بال تو ظاہر ہے مردار ہوتے ہی نہیں، اس واسطے کہ مردہ وہ چیز ہوتی ہے جس میں پہلے جان ہو اور وہ جان غیر شرعی طور پر نکل جائے تو اس کو مردار کہا جاتا ہے۔ اور موت کا مطلب ہی ہوتا ہے قوت حیوانیہ کا زوال۔ تو بالوں میں چونکہ حیات ہوتی نہیں، ہڈی میں حیات نہیں ہوتی، اسی طرح اس کے سینگوں میں حیات نہیں ہوتی، تو جن چیزوں میں حیات ہوتی ہی نہیں وہ ظاہر ہے مردار بھی نہیں ہو سکتے، اس لیے اس کے اون بھی پاک ہے اور اس کی ہڈی بھی پاک ہے، اس کے سینگ بھی پاک ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ان پر گوشت یا چکناہٹ وغیرہ نہ لگی ہو، ان سے ہر قسم کا نفع حاصل کرنا جائز ہے۔ گوشت اس کا مردار کا بلا شبہ حرام ہے، اور اگر کوئی جانور مردار ہو گیا، اس کے مرنے کے بعد اس کے تھنوں سے دودھ نکل آیا تو وہ دودھ پاک ہے، اس لیے کہ دودھ مردار نہیں ہوتا، جانور کی موت سے دودھ کی موت نہیں ہوتی۔ اسی طرح جانور کی موت سے جو نجاست پیدا ہوئی ہے یا حرمت پیدا ہوئی ہے، وہ حرمت یا نجاست جانور کے دودھ کے اندر مؤثر نہیں ہوتی، لہٰذا اگر مردہ جانور کے تھنوں سے بھی دودھ نکل آیا تو وہ دودھ بھی پاک ہے، طیب اور حلال ہے، اور وہ دودھ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، یعنی اس کے اندر موت واقع ہی نہیں ہوتی۔ تو جن چیزوں میں موت واقع نہیں ہوتی وہ مردار نہیں ہوتے، وہ نجس بھی نہیں ہوتے۔ یہ تو حرم علیکم المیتۃ، اس لفظ سے علماء نے مسائل اخذ فرمائے۔ دوسرا لفظ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا والدم، دم مسفوح بھی تم پر حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے۔ چونکہ بہتا ہوا خون حرام ہے، یہی وجہ ہے کہ جانور کو حلال کرنے کے لیے اس کے گلے پر چھری چلائی جاتی ہے تاکہ وہ جو گردش کرنے والا بہنے والا خون ہے وہ نکل جائے اور جانور حلال اور پاکیزہ ہو جائے۔ جب تک وہ بہنے والا خون اس کے اندر رہے گا وہ جانور کو بھی ناپاک اور حرام کر دے گا۔ تو وہ بہنے والا خون نکالنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، شریعت کی اصطلاح میں اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، یعنی جانور کو پاک کرنے کا طریقہ۔ اور یہ جانور کو جو پاک کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک طریقہ تو ہوتا ہے جس کو اختیاری کہا جاتا ہے، اور ایک طریقہ وہ ہوتا ہے جو غیر اختیاری ہوتا ہے۔ جو اختیاری طریقہ ہوتا ہے، اس کی اختیاری طریقے کا مراد یہ ہے کہ جانور ہمارے بس میں ہے، ہمارے کنٹرول میں ہے، اور ہم اپنی مرضی سے اس کا وہ بہتا ہوا خون نکال رہے ہیں۔ اور غیر اختیاری طریقے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانور اب ہمارے کنٹرول میں نہیں، اب جیسے تیسے بھی ہو سکے اس کا وہ بہنے والا خون ہم نے نکالنا ہے۔ اور جانور کا جو اختیاری زکوٰۃ ہے، اختیاری بہنے والا خون نکالنے کا جو طریقہ ہے، اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک کو ذبح کہتے ہیں اور ایک کو نحر کہا جاتا ہے۔ ذبح کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جانور کے گردن میں جو چہرے کے قریب گردن کا حصہ ہوتا ہے وہاں پر چھری چلائی جائے، اور 4 رگیں ہوتی ہیں جن کو کاٹنا ضروری ہوتا ہے، ایک غذا والی نالی، ایک سانس والی نالی اور 2 نالیاں خون کی ان کے دونوں اطراف میں ہوتی ہیں۔ یہ 4 رگیں ہوتی ہیں جن کو کاٹنا ضروری ہے، ان میں سے کم از کم 3 کاٹنا تو بہت ہی ضروری ہے، اور اگر 3 سے کم کٹیں تو پھر یہ ذبح ہو ہی نہیں سکے گا، جانور حرام ہو جائے گا۔ یہ ہوتا ہے چھوٹے جانوروں کے اندر، بیل گائے تک، بکرے کے اندر۔ اور دوسرا زکوٰۃ اختیاری کا طریقہ ہوتا ہے جس کو نحر کہا جاتا ہے، اور وہ اونٹ کے اندر ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ سینے کے اوپر جو گردن کا متصل حصہ ہوتا ہے وہاں پر کوئی چھرا، کوئی نیزہ وغیرہ
اس طرح گھونپ دیا جاتا ہے کہ اس کا وہ دم مسفوح نکل جاتا ہے، پھر جانور حلال ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہے اختیاری طور پر کہ جانور ہمارے کنٹرول میں ہے اور ہم اس کا دم مسفوح نکال کر جانور کو حلال کر رہے ہیں۔ اور جو غیر اختیاری طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جانور اگر بدک گیا، بھاگ گیا، اب وہ کنٹرول میں نہیں آ رہا، تو جیسے بھی ہو سکے اس کے جسم کے اوپر کوئی تلوار، نیزہ، برچھا، تیر، بھالا مار کر اس کا بہنے والا خون نکال دیا جائے تو وہ جانور بھی پھر حلال ہو جاتا ہے، چونکہ دم مسفوح اس کا نکل جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں ارشاد فرمایا کہ مردار بھی حرام ہے اور دم مسفوح بھی حرام ہے، مگر حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک صحیح فرمان ملاحظہ فرمائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احلت لنا میتتان و دمان، ویسے تو ہر قسم کا مردار حرام ہے اور ہر قسم کا خون حرام ہے، لیکن سرکار نے فرمایا دو قسم کے مردار اور دو قسم کے خون یہ ہمارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں۔ جو مردار دو قسم کے حلال کیے گئے ان میں سے ایک فرمایا مچھلی ہے اور دوسرا مردار جو حلال ہے وہ مکڑی ہے، اور جو دو خون حلال کیے گئے ان میں سے ایک جگر ہے اور دوسرا تلی ہے۔ یہ سرکار کا صحیح فرمان ہے۔ اس سے آپ یہ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ مچھلی وہ بغیر ذبح کیے ہوئے بھی حلال ہوتی ہے، اور مچھلی کا جو خون ہوتا ہے وہ خون دم مسفوح ہوتا ہی نہیں، وہ خون حقیقت میں خون ہی نہیں ہوتا۔ یہ جو دو مردار اور دو خون سرکار نے فرمایا ہمارے لیے حلال ہیں، تو قرآن مجید کی آیت بھی آپ کے سامنے ہے، وہاں مطلقاً فرمایا عام لفظوں میں کہ مردار حرام ہے۔ ان عام لفظوں کے اندر سرکار نے دو قسم کے مرداروں کا استثناء کر دیا۔ اسی طرح عام لفظوں میں فرمایا کہ خون حرام ہے، ان میں سرکار نے دو قسم کے خونوں کا استثناء کر دیا۔ اس سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا، اصول اخذ کیا کہ قرآن مجید کے الفاظ اگر عام ہوں اور کسی صحیح حدیث سے ان کے عام مفہوم کے اندر تخصیص پیدا ہوتی ہو تو سرکار کے فرمان سے ان میں تخصیص کا ہونا جائز ہے، لیکن یہ تب جائز ہے جب حدیث درجہ صحت کو پہنچتی ہو، اور اگر حدیث اپنے ذوف میں ہو تو پھر قرآن کے عام لفظوں کو خاص نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں یہ یاد رہے کہ اگر وہ سندن تو ذوف کی حالت میں ہے لیکن فقہا نے اسے قبول کر لیا اور اسے وہ بطور سند پیش کرتے ہیں، اس سے استناد کرتے ہیں، تو امت کا قبول کر لینا، فقہا کا اس سے سند پیش کرنا، یہ اس کی صحت کی دلیل ہوتا ہے۔ بے شک روات کے اعتبار سے یا سند کے اعتبار سے اس میں ضعف ہی کیوں نہ ہو، فقہا کا قبول کر لینا اور فقہا کا اس سے سند لانا یہ اس کی صحت کی علامت ہوتی ہے۔ تو حدیث صحیح سے قرآن کے عام میں خصوصیت پیدا کرنا یہ جائز ہوتا ہے۔ تیسرا مسئلہ اس آیت کریمہ کے ان لفظوں سے علماء نے اخذ فرمایا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، کہ خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ اس سے علماء کرام نے یہ مسئلہ اخذ فرمایا کہ خنزیر جو ہوتا ہے وہ نجس العین ہوتا ہے، اس کے جسم کی کوئی شے کسی صورت کے اندر بھی جائز نہیں ہوتی، وہ پورے کا پورا اس کا وجود وہ نجس ہوتا ہے، یعنی اس کا گوشت بھی حرام ہے، نجس ہے، اس کی ہڈی بھی حرام اور نجس ہے۔ عام مردار کی ہڈی کا معاملہ اور تھا، اسی طرح اس کا چمڑا بے شک دباغت بھی دے لی جائے تو بھی وہ نجس اور حرام ہوتا ہے، اس کے بال بھی نجس ہوتے ہیں، چربی بھی نجس اور حرام ہوتی ہے، یہ سارے کا سارا نجس ہوتا ہے۔ اس کو کسی صورت کے اندر بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے
اس کو رجس کہا سورہ انعام کی 145 نمبر آیت مبارکہ میں۔ لہٰذا اگر اس کے خنزیر کے بال یا جسم کا کوئی حصہ بھی کتنا ہی صاف ستھرا یا کتنے ہی پروسیس سے نکال کر مختلف اشیاء کے اندر استعمال کر دیا جائے، تو یاد رکھیں جن اشیاء میں خنزیر کے اجزاء کی آمیزش ہوتی ہے ان اشیاء کا استعمال بھی ناجائز اور حرام ہوتا ہے۔ مثلاً اگر دانت صاف کرنے والے برشوں میں خدا نخواستہ کہیں خنزیر کے بالوں کی آمیزش ہو تو بے شک وہ پروسیس کیے ہوئے ہیں، صاف کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ نجس العین کے چونکہ اجزاء ہیں اس لیے پروسیس سے بھی وہ حلال اور پاکیزہ نہیں ہوں گے۔ اسی طرح اس آیت کریمہ کے ضمن میں علماء نے چوتھا مسئلہ یہ بیان فرمایا ان لفظوں سے، وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ چیز حرام ہوتی ہے۔ اگر ذبح سے پہلے کسی کا نام لے لیا جائے یا ذبح کے بعد کسی کا نام لے لیا جائے اور ذبح کے وقت اللہ ہی کا نام لیا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہی ذبح کیا جائے، پہلے یا بعد میں غیر خدا کا نام لینے سے چیز حرام نہیں ہوتی۔ جس طرح قربانی کی مثال میں نے عرض کی، عقیقہ کی مثال میں نے عرض کی، خود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب قربانی فرمایا کرتے تھے تو سرکار اپنا بھی نام لیا کرتے تھے، اپنے اہل بیت کا بھی ذکر کیا کرتے تھے، اور سرکار اپنی امت کا بھی ذکر فرمایا کرتے تھے۔ سرکار کے الفاظ یہ ہوتے، اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد۔ تو ظاہر ہے سرکار نے اپنا نام بھی لیا، آل کا بھی، اپنی امت کا بھی ذکر فرمایا، تو یہ قربانی سے پہلے سرکار نے ذکر فرمایا۔ تو اس سے ذبح کے وقت چونکہ اللہ ہی کا نام لے کر ذبح کیا گیا تو پہلے کسی کا نام لینے یا بعد میں کسی کا نام لینے سے اس چیز پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ یہ منت مان لے، نظر مان لے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں بزرگ کے مزار پر یہ جانور ذبح کروں گا، یا کوئی ویسے کسی بزرگ کے اصالِ ثواب کے لیے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصالِ ثواب کے لیے یا کسی بھی بزرگ کے اصالِ ثواب کے لیے کوئی جانور ذبح کرتا ہے اور ذبح کرتے ہوئے اللہ ہی کا نام لیتا ہے تو وہ جانور حلال ہوتا ہے، اس کے اندر حرمت والی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ بلکہ اہل علم کی توجہ کے لیے ذبح کے وقت اگر غیر خدا کا نام لیا جائے تو اس کی مفسرین نے دو صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو اس کی صورت یہ بیان فرمائی کہ بوقت ذبح غیر خدا کا نام اللہ کے نام کے ساتھ لیا جائے تو وہ عطف کے ساتھ ہوگا یا بغیر عطف کے۔ اگر تو بغیر عطف کے ہے، مثلاً بسم اللہ محمد الرسول اللہ یا بسم اللہ تقبل من فلاں، تو بغیر عطف کے خدا کے نام کے ساتھ غیر خدا کا نام بوقت ذبح لیا جانا، اس سے بھی جانور حرام نہیں ہوتا، مکروہ ہوتا ہے۔ البتہ اگر عطف کے ساتھ لیا جائے بوقت ذبح غیر خدا کا نام اللہ کے نام کے ساتھ تو پھر جانور حرام ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی بندہ کہے بسم اللہ و اسم فلان، اس سے جانور حرام ہوتا ہے۔ اور اسی آیت مبارکہ کے ضمن میں علماء نے یہ اصول بھی بیان فرمایا کہ جو جانور حرام ہوتے ہیں ان حرام جانوروں کی پہچان کا قاعدہ کلیہ کیا ہے۔ علماء نے بیان فرمایا کہ جانور دو قسم کے ہیں، یا تو وہ جانور دریائی ہیں یا وہ جانور خشکی کے ہیں۔ جو دریائی جانور ہیں وہ سارے کے سارے جانور حرام ہیں سوائے مچھلی کے۔ مچھلی کے علاوہ پانی کا کوئی جانور حلال نہیں۔ اور جو خشکی والے جانور ہیں ان کی پھر دو قسمیں ہیں۔ کچھ جانور وہ ہیں جو ہوا میں اڑتے ہیں، پرندے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو زمین پر چلتے یا چرتے ہیں، چرندے ہیں۔ پرندوں کی پھر دو قسمیں ہیں۔ کچھ پرندے وہ ہیں جن میں خون ہوتا ہے، خون والے، اور کچھ وہ ہیں جن میں خون نہیں ہوتا۔ جن میں خون نہیں وہ سارے حرام ہیں سوائے ٹڈی کے۔ جن میں خون نہیں وہ سارے حرام ہیں سوائے ٹڈی کے۔ اور پرندوں میں جو خون والے پرندے ہیں وہ اگر
پنجے سے شکار کریں تو وہ حرام ہیں، جو بغیر خون کے ہیں یہ سارے کے سارے حرام ہیں، اور جو خون والے ہیں یہ کیڑے مکوڑے ہیں تو بھی حرام ہیں، کیل والے ہوں جیسے کتا بلی یہ بھی حرام ہیں، اور اگر کیڑے مکوڑے بھی نہ ہوں اور کیل والے بھی نہ ہوں تو یہ سارے کے سارے چرند جانور جو ہیں وہ حلال ہوتے ہیں۔ یہ قاعدہ علماء نے بیان فرمایا، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ اس قاعدے سے صرف 3 جانور ہیں جو خارج ہیں، اونٹ، گھوڑا اور طوطا۔ اور علماء نے اسی آیت کے ضمن میں یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ اس آیت مبارکہ میں جن اشیاء کو حرام قرار دیا گیا صرف وہ ہی چیزیں حرام نہیں ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ ان میں سے بعض کو قرآن مجید نے بیان فرمایا مختلف مقامات پر، اور بعض اشیاء کی حرمت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور سرکار کا حرام کردہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح قرآن مجید کا یا اللہ رب العالمین کا حرام کردہ حرام ہوتا ہے۔ اور اسی آیت کے ضمن میں علماء نے یہ مسئلہ بھی اخذ فرمایا کہ ٹڈی یہ جانور، ظاہر ہے سرکار نے فرمایا 2 مردار بھی ہمارے لیے حلال ہیں اور 2 خون بھی ہمارے لیے حلال ہیں، تو ٹڈی کو سرکار نے حلال قرار دیا، لیکن سرکار نے خود اسے استعمال فرمایا یا نہیں فرمایا؟ اس بارے میں علماء سے یہ پوچھا گیا کہ علماء نے یہ حدیث پاک نقل فرمائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ٹڈی کے بارے میں سرکار سے پوچھا گیا تو سرکار نے فرمایا کہ حلال ہیں۔ سرکار سے یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ خود استعمال فرماتے ہیں، آپ خود اس کو حلال تو قرار دیتے ہیں، لیکن حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ خود استعمال فرماتے ہیں، تو سرکار نے ارشاد فرمایا اکثر جنود اللہ لا آکلہ ولا احرمہ، کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں میں خود استعمال بھی نہیں کرتا اور انہیں حرام اور منع بھی نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹڈی حضور نے استعمال نہیں فرمائی، صرف حلال قرار دی ہے، تو سرکار نے یہ کام کیا نہیں، اس کے باوجود حلال ہے، جائز ہے، منع نہیں۔ اس سے علماء نے یہ ضابطہ اخذ فرمایا کہ سرکار کا کسی کام کو نہ کرنا یہ اور ہے اور کسی کام سے منع کرنا یہ اور ہے۔ ممکن ہے سرکار نے کسی کام کو کیا نہ ہو لیکن شریعت کے اندر وہ جائز ہو، حلال ہو۔ ہاں، ناجائز وہ ہوتا ہے جس کو سرکار نے منع فرمایا ہو، اگر منع نہیں کیا تو بے شک سرکار نے وہ کام کیا نہیں، اس کے باوجود وہ کام منع نہیں کیا جا سکتا۔ جب یہ اصول ذہن نشین ہو گیا تو اس سے بہت سارے اہل اسلام کے معمولات طے ہو جاتے ہیں۔ مثلاً بہت سارے معاملات ایسے مسلمانوں میں رائج ہیں، فاتحہ شریف، ایصال ثواب، تیجا، 10واں، 40واں، ختم شریف، عرس، فلاں محفل، ان کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ حضور نے کیا؟ بھائی حضور نے اگر نہیں بھی کیا تو حضور کے نہ کرنے سے ممانت ثابت نہیں ہوتی، ممانت تب ثابت ہوتی ہے جب سرکار نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہو۔ اور اسی آیت کے ضمن میں آخری جو لفظ ہیں آیت مبارکہ کے، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو مجبور ہو جائے یا مجبوری کی حالت میں حد سے بھی نہ بڑھے اور خواہش سے بھی نہ کھائے، اس پر گناہ نہیں۔ اس سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ جو شخص حرام کھانے پر مجبور ہو جائے، وہ کسی طرح بھی مجبور ہو، خواہ وہ کوئی حلال چیز کھانے والی ملتی ہی نہیں تو حرام ہی ہے جس سے جان بچانا ممکن ہے، یا کوئی اسے ظلماً حرام کھانے پر مجبور کر رہا ہے ورنہ مار دے گا، تو اس کے لیے پھر شریعت اپنی حرمت کا حکم اٹھا لیتی ہے۔ وہ اگر کھا لے حالت اضطرار میں تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ تو قرآن مجید کی آیت میں واضح ہے، لیکن اس میں یہ یاد رکھیں کہ یہ کھانے کے لیے ہے جس سے جان بچائی جا سکتی ہو۔ جن ادویات میں حرام چیزوں کی آمیزش ہوتی ہے، ان دواؤں کا کھانے کی عام چیزوں پر قیاس کرنا یہ درست نہیں۔ اس واسطے ہے کہ ظاہر بھوک لگی ہو تو کھانا کھانے سے یقینی طور پر وہ بھوک مٹ جاتی ہے،
اسی طرح کسی کی دھمکی ہو کہ یہ حرام کھانا ہے تو چھوڑ دوں گا ورنہ نہیں چھوڑوں گا، تو وہ کھانے سے یقینی طور پر جان بچ جائے گی۔ ایسی صورتحال کے اندر تو وہ کھانا جائز ہوتا ہے، حلال ہوتا ہے۔ لیکن جو دوا آپ استعمال کر رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں، اس دوائی کے کھانے سے صحت کا ملنا یا جان کا بچنا یقینی نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر آخری حربے کے طور پر مطلب ہے کہ کوئی بڑا ماہر ڈاکٹر اور بارہا دفعہ کے تجربے سے اسے یہ معلوم ہو کہ اس مرض کا اسی میں علاج ہے، اس کے علاوہ کوئی علاج اس کا ہے ہی نہیں، پھر تو حرام چیز کی ہمیزش والی دوا استعمال کرنے کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ ورنہ عام طور پر جس طرح کھانے میں مجبوری کی حالت میں حرام اشیاء کی حرمت ختم ہو جاتی ہے، اس طرح دوائیوں میں حرام اشیاء کی حرمت ختم نہیں ہوتی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔